کو انسانی تاریخ میں باقاعدہ ریاست کا سب سے پہلا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ نمرود کے والد کا نام کوش تھا، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کے عہد نامہ قدیم میں نمرود کا ذکر ایک بادشاہ اور شکاری کے طور پر ہوا ہے، لیکن شکاری سے مراد جانوروں اور پرندوں کا شکار کرنا نہیں، بلکہ انسانوں کا شکار کرنا ہے۔ نمرود عبرانی لفظ میرت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بغاوت، لیکن بغاوت انسان کے خلاف نہیں، بلکہ ساری دنیا کے خالق کے خلاف۔ جب حضرت نوح کی اولاد میں سے لوگ زندگی کی نئی راہیں کھوج رہے تھے، اس وقت نمرود نے ایک تخت قائم کرنے کے بارے میں سوچا۔ یہ تخت مادی تخت نہیں تھا، بلکہ ایک نظام تھا جس کے تحت پوری دنیا کے ہر فرد کو اپنا متی بنانا تھا اور ایک ہی طاقت کا ان لوگوں پر حکومت کرنا تھا۔ نمرود کو عہد نامہ قدیم میں شکاری کہا گیا ہے، اور اس کا مطلب انسانوں کا شکار ہے، لوگوں کی سوچ اور ان کی روحوں کا شکار کرنا۔ ابتدا میں سلطنتیں تلوار کی بجائے دماغ سے بنائی گئیں، اور نمرود کو اس بات کی سمجھ سب سے پہلے آ گئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی چالاکی لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اپنی باتوں سے ان کو مسحور کر دینا تھا، تاکہ وہ ان لوگوں کے عقائد کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکے۔ نمرود پہلا حکمران تھا جس نے لوگوں کو خدا کے خلاف اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک مینار تعمیر کرنا شروع کیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انسان اس مینار کو استعمال کر کے جنت تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس دنیا میں خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا کے بغیر بھی انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے۔ اور نمرود ہی وہ پہلی شخصیت تھا جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ امور سلطنت میں انسان کو خدا کی کوئی ضرورت نہیں، اور آج اسی طرز پر یورپی یعنی کہ مغربی جمہوریت کھڑی ہے۔ اور آج کے دور میں صہیونی یعنی زائنسٹ طاقتیں اپنے مہروں کو استعمال کر کے اس دنیا میں نمرود کے طرز پر ایک نظام حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا ہے۔ اور اپنے سب سے بڑے مہرے یعنی کہ اسرائیل، جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ اس نظام کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔